ہم اپنی عمر رواں سے ادھار لیتے ہیں، ہم اپنی عمر رواں سے ادھار لیتے ہیں، تمہارے ساتھ جو لمحے گزار لیتے ہیں۔ ہم اپنی عمر رواں سے ادھار لیتے ہیں، تمہارے ساتھ جو لمحے گزار لیتے ہیں۔ حاضرین اکرام، ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب یہ وہ ساقی ہیں جو مدینۃ العلم کی زیارت سے ہو کر باب العلم کی دہلیز سے علم کے لبریز پیمانوں کے ساتھ دوبارہ تشریف لائے ہیں۔ آفرین صدافرین۔ ویسے سید تشنہ لبی کے احساس کو اور سیراب کرنے کے انداز کو خوب جانتے ہیں۔ ہم تمام تشنہ سماعتیں تشنہ لبی کے ساتھ اس دریا کے انتظار میں ہیں۔ دیکھا گیا کہ دریا جو تشنہ لب ہوتے ہیں وہ دریا کے پاس جاتے ہیں، لیکن ایک دریا ہمارے پاس تشنہ لبوں کے پاس آیا تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ آئیے میں بغیر کوئی سماع خراشی کے اس شخصیت کو اسٹیج پہ آنے کی اس شعر سے دعوت دوں گا کہ ہر ایک صبح سے پہلے، ہر ایک شام کے بعد، ہر ایک صبح سے پہلے، ہر ایک شام کے بعد تمہارا نام ہی آیا ہے ہر ایک نام کے بعد۔ کہاں سے لائے کوئی حسن تیرے لہجے کا، کہاں سے لائے کوئی حسن تیرے لہجے کا، کرے کلام کوئی کیا تیرے کلام کے بعد۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ شہنشین پر موجود ابھی آپ نے تعارف سنا، بلکہ سامنے ہمارے جو سامعین بیٹھے ہیں یہ سب اردو ادب کی اور اردو تہذیب کی وہ ہستیاں ہیں جن کو یہ اردو کا درد اور اردو کی کشش ہے یہاں پر جمع کی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ محترم مہتاب کی روشنی سے تو آپ نے رات میں احساس کیا کہ مہتاب قدر یہاں پر ہماری محفل کے صدر ہیں، اور شاہنشین پر ڈاکٹر عبدالقدیر اور عبدالرحیم صاحب مگرمد اور افغانی صاحب اور محترم عبدالرحمن نے کتنی خوبصورت آپ کے جو ہے، ڈرتا یہ ہوں کہ کسی کا نام بھول جاؤں تو وہ آپ کے جو ہے ٹھیک نہیں لگتا۔ ابھی ذکر ہوا سراج صاحب کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی رات اردو کی بارات جدہ پہنچ چکی ہے، تو حیدرآباد سے محبت لے کر، لکھنؤ سے نزاکت لے کر، دہلی سے ثقافت لے کر، آگرے کی سجاوٹ لے کر، پنجاب کی آپ کے شجاعت لے کر، اور آپ جانتے ہیں کہ لاہور کی لطافت لے کر، لندن کی سیاست لے کر، اور ٹورنٹو کی آپ کے سامنے حمایت لے کر آپ کی خدمت میں پہنچے۔ تو اردو کی بارات ہے،
جس کی خوشبو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس محفل میں بکھری ہوئی ہے، وہ اردو جسے اگر ہم یعنی حضرت خواجہ اجمیری کے رسالے کے اس جملے سے اس کی عمر ناپیں کہ ایک جملہ ملتا ہے کہ منا کا چاند بالا ہے، ایک عورت کے آغوش میں دیکھ کر حضرت نے فرمایا تھا کہ منا کا چاند بالا ہے، تو لفظ چاند اور ہے یہ اردو کے الفاظ ہیں جو سب سے پہلے ہمیں ملتے ہیں، وہ تقریباً 750-800 سال پرانے۔ یہ صحیح ہے کہ لاہور کا جو عظیم شاعر مسعود سعد، اس کے 3 دیوان تھے، ایک اردو، خود خسرو کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک تازی دیوان تھا، ایک اردو دیوان تھا، ایک فارسی، 2 دیوان اب موجود نہیں ہیں، صرف فارسی کا دیوان موجود ہے۔ تو اگر وہاں سے دیکھی جائے تو اردو کی عمر تقریباً 900 برس ہوتی ہے، لیکن یہ اردو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو مسلسل بازاروں میں رہی، اردو خوبصورت تھی، اردو جوان تھی، اردو چنچل تھی، اردو کے گیسو بکھرے ہوئے تھے، لیکن فارسی سوکن بن کر دربار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ 350 سال تک اردو پھرتی رہی محلوں میں، لیکن دربار میں نہیں آ سکی۔ آخر آپ نے دیکھا حیدرآباد دکن کے محمد قلی قطب شاہ اسیر اور عاشق ہو گئے۔ صاحب دیوان شاعر سب سے پہلے اردو کا محمد قلی قطب شاہ۔ میں ہمیشہ یہ چیز کہتا ہوں کہ آپ نے اگر دکنی اردو کو فراموش کیا تو آپ نے 350 سال اردو کی عمر کم کی ہے۔ اس طرف توجہ ہونی چاہیے۔ ہماری گفتگو میں بہت سے مستند حوالے آتے رہیں گے۔ مہتاب صاحب 1945 میں فراق نے ایک مقالہ لکھا اردو کی عشقیہ شاعری، اس میں کہا کہ آپ لوگ اردو میں جو شاعری کر رہے ہو، آپ فرات کا ذکر کرتے ہیں، نیل کا ذکر کرتے ہیں، جیہون کا ذکر کرتے ہیں، کوہ خاف کا ذکر کرتے ہیں، آپ آہوئے ختن کا ذکر کرتے ہیں، آپ کوئل کا ذکر نہیں کرتے، آپ کمل کا ذکر نہیں کرتے، آپ موتیا کا ذکر نہیں کرتے، آپ اپنے پہاڑوں کی، اپنی دریاؤں کی اور اپنی زمین کی کا ذکر نہیں کرتے۔ کاش! اور سب لوگوں نے کہا کہ فراق گورکھپوری نے سچ کہا، اور پھر انہوں نے ہمیں ایک ایڈوائز بھی دی کہ آپ یعنی شعراء اور ادبا اور تخلیق کار ایک چھوٹا سا اپنا دفترچہ بنائیں جس میں تقریباً 2000 کے قریب سلیس اور نرم ہندی کے اور بھاشا کے الفاظ اپنی شاعری میں لکھیں۔ کاش! تنہا شخص جس نے جواب دیا وہ تقی عابدی ہے۔ میں نے کہا کاش فراق دکنی پڑھ لیتے، اگر دکنی اردو پڑھ لیتے تو وہاں پر کوئل بھی ہے، وہاں پر آپ کے ساجن بھی ہے، وہاں پر آپ کے سانچک بھی ہے، وہاں پر ہر چیز جو کہہ رہے ہیں دکنی اس میں، کیونکہ ہم نے دکنی اردو کو اردو میں شامل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ کے جو ہے یہ الزام ہماری گردن پر آیا۔ تو پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ، پہلا عمدہ نعتیہ شاعر نبی صدقے کی ردیف میں ان کی نعتیں دیکھیے، وہ تو اردو آپ جانتے ہیں کہ جب چلنے لگی تو پھر اس کے عاشق شاہ عالم ہوئے، آگے بڑھی تو آپ نے دیکھا کہ واجد علی پیا اس کی اسیروں میں گرفتار نظر آئے، وہ اردو آخر اس نے دربار میں جگہ پائی۔ تو اردو مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان ہے، لیکن اردو مسلمان نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ لیتے جائیے، کیونکہ بہت بڑا الزام آ جائے گا
اردو مسلمانوں کی میں نے آج سے 17-18 سال پہلے گنے تھے، قرآن مجید کے ترجمے اردو میں نے 92 گنے تھے۔ سب سے زیادہ عارف بھائی برد شریف پر جو کام ہوا ہے تو اردو میں ہوا، تو اردو مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان ہے۔ اردو آپ کے جو ہے دینیات، قرآن مجید اور ہماری جو اسلامی تاریخ کی زبان ہے، وہ اردو آپ جانتے ہیں کہ اس خوبصورت اردو کے ہونٹوں پر غزل نے لالی لگائی، مثنوی نے اس کی چوٹی گوندی، قصیدے نے اس پہ فاخرہ لباس پہنایا، ربائی نے اس کو چارخد اڑائی، اور جب وہ کیا کہتے ہیں شعر آشوب میں اپنے بال بھی پریشان کرنے لگی تو اور بھی حسین نظر آنے لگی۔ اس اردو کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ 1903 میں اردو ترقی بورڈ بنا، لیکن افسوس ہے کہ آج ہمیں اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام جمع ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو 21ویں صدی کے جو لینگوسٹک آپ کے جو ریسرچ ہو رہی ہے، اس کا سب سے بڑی چیز یہ ہے، دیکھیے ہمارے بر صغیر میں 24 زبانیں، بڑی زبانوں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی زبانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ چھوٹی زبانوں کی بات کروں گا تو جو ہے 80 سے اوپر نکل جائیں گی۔ اس وقت جس کو ساہتیہ کہتے ہیں، جس کو ادبیات کہتے ہیں، 24 ہیں۔ اور آپ کا جو بر صغیر آیا ہے، آزاد ہوا ہے، اگر آپ انصاف سے دیکھیں تو سب سے زیادہ آزادی کے شعر جس زبان میں کہے گئے ہیں اس کا نام اردو ہے۔ پردہ ہمارے نام سے اٹھا، آنکھ ملائی لوگوں نے۔ آج آپ بات کر رہے ہیں، جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اردو کو دیکھیے، اردو نے کیا کام کیا ہے۔ وہ اردو جس نے اس کم عمری میں ہر قسم کی جو گفتگو کی ہے، اس میں جو ابھی عرض کر چکا ہوں میں، تو اس اردو کا آج بڑی زبانیں چھوٹی زبانوں کو ہڑپ کر رہی ہیں، ختم کر رہی ہیں۔ یونیسکو کے لحاظ سے 450 ملین افراد اردو سمجھ سکتے ہیں۔ آج اردو کانوں کی زبان ہے، آنکھوں کی زبان نہیں ہے۔ افسوس سے کہہ رہا ہوں، اگر میں کہوں مجھے پانی دو تو اس دنیا میں جہاں پر 7 بلین افراد ہیں، مجھے 450 ملین افراد پانی دیں گے۔ 2 مسئلے ہو گئے، ایک یہ کہ اگر میں اس کو لکھ کے پیش کروں تو صرف 15% لوگ مجھے پانی دیں گے، تو معلوم یہ ہوا کہ 100% تو لوگ کانوں سے سنتے ہیں، صرف 15% آنکھوں سے اور اس کے رسم الخط سے واقف ہیں۔ یہ المیہ ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے وہ زبان گر کے بولی نہیں بنتی۔ جس میں غالب ہو، جس میں اقبال ہو، جس میں میر تقی میر ہو، جس میں انشاء اور ذوق جیسے عظیم شاعر ہوں، تو ہمارے پاس ادب عالیہ ہے۔ تو ادب عالیہ اگر ہے تو اردو بولی نہیں بنے گی، لیکن اگر ہم نے رسم الخط کو بدل دیا، شاعری کی بنیاد عروض پر ہے، عروض کی بنیاد ہمارا جو اردو عروض ہے اس میں نہیں جا رہا ہوں ان مسائل میں، ہمارا اردو عروض جو ہے، آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے میں ایک جملہ تھا، سچے موتی اور مثنوی موتی کو، کلچر موتی کو کیا کہتے تھے؟ جھوٹے موتی کہتے تھے۔ اب ہم جھوٹا لفظ نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کلچرل پرل، جس کو کلچر طور پر بنایا گیا ہے۔ تو اردو کا عروض اس ٹائپ کا ہے، ہم نے بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم قائم ہیں
اپنی شاعری کی، اپنی قوائف یا ہماری بحروں کے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اردو کے رسم الخط کی حفاظت سب سے بڑا ہمارا ہے۔ جب رسم الخط کی حفاظت ہوگی تو ادب عالیہ کی حفاظت ہوگی۔ دوسرا جو بہت بڑا خطرہ ہم کو ہے، دنیا میں کسی اور زبان کو نہیں ہے، اور دنیا میں کہیں پر ایسی دو زبانیں نہیں ہیں۔ مجھے پانی دو، اگر میں نستعلیق میں لکھوں تو اردو ہے، اگر مجھے پانی دو میں دیوناگری میں لکھوں تو ہندی ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی رومن میں لکھ کے آپ کو پیش کیا جائے تو پوچھا جائے گا لکھنے والے کا خاندان کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، تاکہ تحقیق کی جائے۔ ایسی کوئی دو زبانیں دنیا میں کہیں نہیں ہیں۔ آپ عربی لے لیجئے، ایک لفظ عربی کا آپ یا اس کو دیوناگری میں لکھیے یا اس کو آپ کے رومن میں لکھیے، کسی بھی اسکرپٹ میں لکھیے، جیسے ہی وہ تلفظ کیا جائے گا کہیں گے یہ عربی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اردو کے رسم الخط، تو اردو کا رسم الخط کوئی اردو کا پیرہن نہیں ہے کہ حمام کر کے بدل دیا جائے، بلکہ اردو کا رسم الخط اردو کے جسم پر اس کی چمڑی ہے، اور چمڑی کو کھردنے سے انسان زندہ نہیں رہتا۔ یہ مسئلہ ہے، اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ اکابرین جمع ہیں، یہاں پر تھنکر ٹینک ہیں۔ یہاں پر اگر ہم لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہ کریں تو کوئی دوسرا آپ کی زبان کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ سہولتیں پیدا کیجئے رسم الخط میں۔ آپ نے کہا یہ مسائل ہیں کہ ایک ایک آواز کے چند حروف ہیں جس سے کنفیوژن ہو رہا ہے، یا اس میں معرب اور مفرس الفاظ کی زیادتی ہے، فارسی کے الفاظ اور عربی کے الفاظ اور سنسکرت کے الفاظ۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ ایک طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں تو کیجئے۔ اتنے ہمارے پاس آئی ٹی کے افراد ہیں، ان کو چاہیے، ہم بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں تم لوگ اپنے انٹرنیٹ پر یا اپنے ای میل پر رومن میں لکھ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو کوئی دیا ہے؟ وہ جب ای میل کرتے ہیں رومن میں تو 3 جملوں کو اگر وہ 30 سیکنڈز میں لکھ سکتے ہیں، اگر اردو میں لکھیں وہیں تو اس کو 30 سیکنڈ کے بجائے 3 منٹ میں لکھنا پڑے گا۔ تو سافٹ ویئر بنانے کی ضرورت ہے آج کی اس 21ویں دور اور گلوبل ولیج میں۔ دنیا بڑی طریقے سے آپ کے تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اگر ہم اپنی زبان کو اس اسپیڈ سے نہ لے چلیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ میں جب ڈکٹیٹ کرتا ہوں اپنے پروفیشن میں تو وہ جو مشین ہے میرے لہجے کو، میری آواز کو، میرے ایکسنٹ کو سمجھتی ہے اور ٹائپ کرتے چلے جاتی ہے۔ ایسی سافٹ ویئر کیا ہم نہیں بنا سکتے اردو کے لیے؟ یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں اسی لیے کہ آج کے دور کی یہ ضرورت ہے کہ 21ویں صدی میں ہم اپنے نوجوانوں کو اگر یہ امانت سپرد کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت یہ ہے کہ صرف ہم کو ارشاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچوں مت لکھو رومن میں، نہیں، آپ ان کو دیجئے چوائس۔ یہ سافٹ ویئر ہے، اس سافٹ ویئر میں اسی تیزی سے آپ مطالب لکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اردو کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ اردو کو نئی نسل تک، میں جیسا عرض کیا، کس نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو اردو میں نہ پڑھائیں؟ کس نے کہا کہ آپ اردو اخبار نہ خریدیں؟ کس نے کہا کہ آپ اردو کتابیں خرید کر اپنے دوستوں کو نہ دیں؟ کس نے کہا کہ آپ کے شناختی کارڈ پر آپ اپنا نام اردو میں نہ لکھیں؟ کس نے کہا کہ آپ اپنی دکان کا سائن بورڈ اردو میں نہ رکھیں؟ یہ سب چیزیں بزنس پیدا کرتی ہیں۔ تو اس تلخ باتوں سے گزر رہا ہوں، لیکن ضرورت یہ ہے، میں عرض کر چکا ہوں میں اردو کا وکیل ہوں،
اور آپ سب لوگوں کا عاشق ہوں، تو بعض وقت آپ کے تشخیص بھی دینا پڑتا ہے۔ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ شاید یہاں سے وہ تھنکنگ ٹینک نکلے جو ضرورت اس چیز کی ہے۔ اس وقت 85 ملکوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے، معمولی لحاظ سے بھی اور اسکولوں کے لحاظ سے بھی اور گھروں میں بھی اور مکتبوں میں، اور سمجھی جاتی ہے۔ ٹی وی اسٹیشنز ہیں، 60 سے زیادہ ملکوں میں جرائد ہیں، ٹی وی اسٹیشنز ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہو رہا ہے کہ اردو کانوں کی زبان بنتی جا رہی ہے، اردو آنکھوں کی زبان نہیں ہے۔ تو ہم کو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ اردو کے ساتھ انصاف کریں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دیر از نو آلٹرنیٹ، ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ یہ ہماری مادری زبان ہے، یہی ہماری رومانٹک زبان ہے، یہی وہ زبان ہے جس میں آپ اپنا کیا کہتے ہیں خواب دیکھتے ہیں، یہی وہ زبان ہے جس سے آپ پوری طریقے سے جو خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، وہ تخلیقی ہوں یا تنقیدی ہوں یا تعمیری ہوں یا تصویری ہوں، یہ سب آپ کی اپنی مادری زبان میں آتی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک جاسوس کو پکڑا گیا اور معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اٹالین ہے یا فرینچ ہے یا پرتگیز ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس پیش کیا گیا کہ یہ تینوں زبانیں اس طرح سے بات کرتا ہے جیسے کہ مادری زبان ہے اس کی۔ تو ڈاکٹر نے کہا ایک کام کرو، اس کو پہلے 24 گھنٹے تک بھوکا رکھو، اور جب بھوکا رہے تو اس کے بعد، اور اس کو سونے نہ دینا، بھوکا بھی رہے اور نہ سوئے، اس کے بعد بہترین غذا اس کو کھلاؤ، اور جب یہ کھا کر سوئے تو ایک بکیٹ ٹھنڈا پانی اس کے منہ پر ڈالو۔ یہ بڑبڑاتے ہوئے کچھ الفاظ کہے گا، بس وہی اس کی مادری زبان ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نفسیاتی اور یہ کام کیا گیا اور پکڑا گیا کہ یہ جو ہے آپ کے فرینچ تھا، کیونکہ ہم لاشعوری طور پر جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اپنی مادری زبان ہے۔ مادری زبان کی اہمیت یہی ہے کہ جس آپ کتنی بھی اکتسابی زبان میں پرفیکشن حاصل کر لیں، مادری زبان کی حیثیت آپ کو، اسی وجہ سے مادری زبان کا حق ہی کوئی دوسرا ہوتا ہے۔ تو وہ اردو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نا امید نہیں ہیں، لیکن یہ گفتگو آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ آج کے اس دور میں ہم جدید ٹیکنالوجی سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر فرینڈس آف حیدرآباد، اور آپ نے دیکھا کہ اظہار اردو اور خود اقبال اکیڈمی، ایسی جو آرگنائزیشنیں ہیں، ان کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ اردو صرف ایک زبان نہیں ہے، اردو ایک تہذیب ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، اور تہذیب کا ایک اصول ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ چھوٹی چیزوں پر زیادہ توجہ کیے بغیر جدید ٹیکنالوجی سے اردو کو جوڑنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو کو روٹی اور روزگار سے جوڑنا ہے۔ ہمارے 1917 میں، یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 1917 میں عثمانیہ یونیورسٹی نے پروفیشنل کورسز کو اردو میں شروع کیا، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 1949 میں اسے ایک سازش کے تحت اردو ختم کی اور انگریزی کو لایا اس مقام پر۔ اگر آپ اردو میں ٹیکنیکل کورسز پڑھیں، اب ان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، بہت سے ملک ہیں جو اپنی مقامی زبان میں تعلیم دے رہے ہیں،
تو بہرحال یہ تلخ اور حقائق کے جملے اس وجہ سے یہ محفل دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ ہم کو اس طرف بھی یعنی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی کی طرف ہم گفتگو کریں، اس پر ہمارے اساتذہ، ہمارے ریسرچ اسکالرس، اور تو گھر پر جو تعلیم ہے، مکتب اسکولوں میں جو تعلیم ہے وہ، اور ماڈرن طریقے سے جو تعلیم ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو جب جا کر ہم اردو کو اسی معیار پر دیکھ سکیں گے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اب اردو کی نئی بستیاں ہیں، اردو کی اب اس وقت ہمارے پاس 9 بستیاں ہیں. آج سے 1960 میں رالف رسل نے کہا تھا کہ انگلینڈ سے اردو آئندہ 50 سال میں ختم ہو جائے گی. 1960 میں آپ دیکھ لیجئے، لکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 1960 میں کہہ رہا ہے کہ 50 سال میں اردو ختم ہو جائے گی لندن سے. اردو ختم نہیں ہوئی اور نہ ختم ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو تبدیل ہوتی جائے گی. اگر ہم اپنے طریقے پہ چلیں، آپ دیکھیے کہ اب 9 جو بستیاں ہیں ہمارے پاس، اور سب سے بڑی بستی اس وقت اردو کی، جو مڈل ایسٹ تو جو ہے بڑی بستی ہے، لیکن کیونکہ اس میں بہت سے لوگ پلٹ جاتے ہیں اپنے ہوم ٹاؤن کو، تو اس وجہ سے ہم پوری طریقے سے نئی بستی اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہت سے لوگ واپس ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے جو ملک ہیں جہاں پر ہم نے اپنی کشتیاں جلا کر اپنا جو ہے بسیرا کیا ہے، ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کیا ہمارے بچے آئندہ 50 سال میں اردو کو پڑھیں گے، یا وہاں پر جو اردو بولنے والے ہیں ان کی وہ ایکٹیویٹی رہے گی. ایک سوال ہے جس کا جواب میں نہیں دے سکتا. میں جواب اس وجہ سے نہیں دے سکتا کہ ہمارے ساتھ لوگ تعاون نہیں کر رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں، کینیڈا کی گورنمنٹ جو ہے، اگر کوئی فیملی یہ کہے کہ میرا بچہ اردو پڑھے گا سیکنڈ لینگویج، تو موظف ہے کہ وہ بچوں کو اردو تعلیم دے. اگر ٹیچر نہیں ہے تو ایک بس میں لے جائے ایک جگہ، 2 4 6 بچوں کو جمع کر اور وہاں پر تعلیم اردو کی دے. لیکن کوئی اتنے خاندان والے ہیں، کوئی امیدوار ہی نہیں آ رہا ہے. تو مسئلہ خود ہم لوگوں سے کے ساتھ ہے. یہ تلخ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. ہم نے صرف یہ سوچ لیا ہے کہ مشاعرہ ہی ایک آپ کے اردو کو زندہ رکھنے کی نہیں. مشاعرہ ضروری بھی ہے، لیکن مشاعرہ جو ہے اردو کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا. مشاعرہ ہماری روایتی آپ کے جو ہے ایک تہذیب کا ایک بہت بڑا عنصر ہے. لیکن تو ہم کو چاہیے، یہ جو فرینڈس آف حیدرآباد ہیں، یہ جو اظہار اردو گروپس ہیں، یا جو ایک اکیڈمی ہے اقبال، یا اس طرح سے درجنوں جو گروپ ہیں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک چھت کے نیچے بیٹھیں سب سے پہلے. کیونکہ اردو کے درخت کا سایہ جو ہے آپ کے سرحد کے اس پار بھی ہے اس پار بھی ہے. اردو کا درد اور اردو کے تخلیق کار جو ہے پوری طریقے سے بکھرے ہوئے ہیں. تو بیٹھ کر آپ لوگ جو کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک جگہ کا کام الگ رہے گا. آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کر کہ جو کام انڈیا آفس میں آج سے 40 سال پہلے ہوتا تھا، آج نہیں ہو رہا ہے. ہم جو بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں، جس سے 10-11 کنٹریز بنے ہیں، ہم لوگ 60,000 انگریزوں کی وجہ سے
ان کے زیر سلطے آنے کی وجہ سے محکوم نہیں رہے، بلکہ ہم لوگ وہ 6 لاکھ بر صغیر کے جاسوس تھے جو یہ 60,000 کو آپ کے جو ہے پروموٹ کر رہے تھے، اور ان کے خطوط ملے ہیں. آپ جانتے ہیں کتاب چھپی ہے غداروں کے خطوط، وہ غداروں کے خطوط پڑھیے، انڈیا آفس سے چھپی ہے وہ کتاب، کہ یہ لوگ تھے جو اپنے آقا کو اطلاع دیتے تھے کہ اس مسجد کے تہہ خانے میں یہ گفتگو ہوئی، اس جگہ پر یہ مسئلہ ہوا، اس جگہ پر یہ مسئلہ ہوا. تو یہ پورے جو ایجنٹس تھے، ایسے منابع ہیں ایڈنبرا سے لے کر آپ کے ہر ایک کنٹری میں پھیلا ہوا. ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے آج سے کوئی 37-38 سال پہلے نیو یارک میں غالب کا 5واں جو شیو نارائن پریس سے جو کلام شائع ہوا اس کو میں نے دریافت کیا. میں جاتا تھا اس لائبریری میں، اپنے واقعات سنا رہا ہوں، بورنگ تو ہے آپ لوگوں کے لیے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے. تو وہاں پر ایک مصری رہتا تھا جو دیکھتا تھا کہ یہ شخص آتا ہے اور آخری وقت تک لائبریری میں بیٹھے رہتا ہے. تو میں اس زمانے میں ریزیڈنٹ تھا، تو میں ایک دن میرے پاس آ کے کہنے لگا انگریزی میں، آئی نو یو نو اردو، کین یو ہیلپ می؟ تو میں نے کہا یس. تو مجھے لے گیا اور کہا کہ یہ ہمارے جو چائنیز سیکشن ہے اس میں ایک کتاب نکلی ہے، یہ کتاب میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہے. تو جب ہم نے وہ ڈبہ کھولا تو معلوم یہ ہوا کہ 1929 میں ایک بلاک مین نامی انگریز جو 1800 تقریباً 60 کے قریب انڈیا میں تھا اس زمانے کے، اس نے وہ کتاب خریدی تھی، اس پر سگنیچر بھی کی اور اس پر نام بھی لکھا. تو جب وہ مر گیا تو اس کی فیملی جب شفٹ ہوئی ہے نیو یارک تو انہوں نے لائبریری کو اس کی کتابیں ڈونیٹ کی. تو وہ کتاب غالب کا اصل دیوان تھا جو اس زمانے میں شائع ہوا تھا، جس کو ایک رانگ باکس میں ڈال کر آپ کے جو ہے اس کو چائنیز کے آپ کے کیٹیگری میں رکھ دیا گیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اتنے زیادہ آپ کے نسخے ابھی ہیں جس کی ہم کو اس وقت ضرورت ہے. تو آپ لوگ اگر پینل بنائیں اس چیز کا، ایک تو یہ کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ جو عمدہ آپ کے جو ہے تبصرے ہو رہے ہیں اور کتابوں کی ضرورت ہے، جو ایک بہت اہم چیز جس طرف ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں وہ ہے بچوں کا ادب. بچوں کے ادب پہ کہاں ہو رہی ہے نظمیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے 13 بچوں کی نظمیں لکھی، حالی نے 14 بچوں کی نظمیں لکھی، اسماعیل مرٹھی نے تقریباً 30 سے زیادہ آپ کے بچوں کی نظمیں لکھی. آج کا شاعر بچوں کی نظم کہاں لکھ رہا ہے؟ تو یہ چیزیں میں نے آپ کو ایز اے تھاٹ دی ہیں. اب میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں اور سوالات اب آپ سے لینا ہے کہ آپ لوگ فرمائیں کہ میں کس طریقے سے بات چیت کروں. یا آپ لوگ کچھ اور سننا چاہتے ہیں کسی خاص ٹاپک پر تو وہ بتا دیجئے. آپ کے تو کیا علامہ اقبال پر بھی بات ہو سکتی ہے آپ کے؟ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر چیز یہ ہے کہ ایک سوال جواب آپ حیدرآباد کے متعلق، حضور نظام کی اردو خدمات کے متعلق، آپ کا جو جی چاہ رہا ہے وہ کہیں. نہیں سوالات آپ کریں تاکہ مجھے معلوم ہو، اس کو آگے بڑھاتے ہیں ہم. میں نے تو ایک ابتدائیہ آپ کی خدمت میں بتایا کہ جن چیزوں کی گفتگو آج ہو رہی ہے، یعنی جو چیلنجز ہیں، چیلنجز جو اردو کو ہیں
اور یہ جو غلط بیانی ہو رہی ہے کہ دیکھیے اردو اور پنجابی جو ہے دو بہنیں ہیں، بہنوں میں چشمک تو ہو سکتی ہے، دشمنی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجابی تو بہت بڑی زبان اور بہت پرانی زبان ہے، اردو تو اس کی بیٹی ہے، تو ماں اور بیٹی میں آپ کے جو ہے دشمنی تو نہیں ہوگی. ایک پولیٹیکلی موٹیو جو بن رہا ہے اس کی طرف سے تو اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ سوالات آپ کریں تاکہ ہم بات سے بات کو آگے بڑھائیں. جی اس سے پہلے کہ سوالات کا آغاز ہو، میں ایک بات آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا کہ جدہ میں جہاں تک علم کے پیکر ہیں، علم کے تناور درخت ہیں جو ہندوستان میں طلباء کو علم بانٹ رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی تنظیم ہے امیبا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹیز اولڈ بوائے ایسوسیشن، جس کے سابقہ صدر عزیز الرب صاحب ہیں اور ابھی جو صدر ہیں وہ جناب عقیل جمیل صاحب ہیں. اور دوسرے اردو اکیڈمی جدہ بھی ایک ایسی تنظیم ہے جو ہندوستان میں جو ہے اس کے متعلق اردو کے متعلق بہت کام کرتی آ رہی ہے 20 سالوں سے، ماشاء اللہ. 20-22 سالوں سے. اور خاک طیبہ ٹرسٹ جو 18 سینٹر چلاتی ہے، 3 اسکولز جو ہے چلاتی ہے، تو یہ ساری جدہ کی تنظیمیں ہیں. آئیے کچھ سوالات لینا چاہوں گا. سب سے پہلے عزیز الرب صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہمان سے سوال کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. ابھی ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے اتنی اچھی گفتگو بہت کم سنی ہے، تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جس طرح کی روشنی آج ڈالی ہے اس محفل پہ اور اردو پہ، اور جس طرح کا راستہ دکھایا ہے، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پہ ہیں، سعودی عرب میں ہیں یا کسی بھی خلیجی ممالک میں ہیں، تو ہمارا امیگریشن ادھر ادھر چلتا رہتا ہے. ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں یہ کہ ہم اردو کی کوئی خدمت کر سکیں یا اس کو آگے بڑھا سکیں، کچھ کر سکیں. آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اردو کو نئی ٹیکنالوجی سے کیسے دیکھا جائے. تو چونکہ آپ کینیڈا میں ہیں اور آپ نے بہت کام کیا ہے، میں آپ کی رائے اس پہ چاہتا ہوں کہ ہماری تنظیمیں ہیں اور لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں اور دل سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی صحیح راستہ دکھانے والا ایسا نہیں ہے جو اس طرح کی سوچ کے ساتھ آ جائے. ہمارے پاس جذبہ بھی ہے، الحمدللہ مالی حالات بھی ہمارے کچھ درست ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اردو ہمارے بچوں میں آئے اور اردو کی تہذیب آئے جو ہمیں کچھ آگے بڑھائے. لیکن اس طرح کا راستہ جیسا آپ نے دکھایا اب ہم لوگ کرتے ہیں. جیسے یہ ہمارے ابو بلال ہیں، عبد الرحمن، انہوں نے ایک بڑا اچھا کام شروع کیا، اظہار اردو ٹوسٹ ماسٹر کلب کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کا تھاٹ پروسیس ہے، ہاؤ دیٹ کین بی ٹرانسلیٹڈ ہیئر انٹو سعودی عربیہ، اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں. بہت عمدہ سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ یونیورسٹی اور المنائی سے اسی توقع تھی. دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو تخلیقی ادب ہے، سب سے زیادہ میری نظر 2 چیزوں پر ہے. ایک اردو کا رسم الخط، اور دوسرا آپ کے اردو کا تخلیقی ادب. دوسرے اسٹیپ پہ میں بچوں کی تعلیم جاتا ہوں. تخلیقی ادب اس قدر کم ہو گیا ہے، یعنی اس کی وجہ ہے، آپ کہتے ہیں آپ کے اندازے میں 450 ملین افراد اردو سمجھ سکتے ہیں. کیا کوئی ہے اس پورے مجمع میں مجھے اس وقت 3000 شاعروں کے نام لکھ کر دے؟ نہیں ملیں گے. لے لیجئے پین. اس کے بعد اگر آپ 3000 شاعروں کے نام پوری دنیا سے لکھ کے دیں تو ہر ایک شاعر کے بعد میں انعام $10 دوں گا. نہیں ملے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کی. تو معلوم یہ ہوا کہ 450 ملین افراد ایک طرف اور ہمارے پاس 3000 شاعر نہیں ہیں. یہ ایک ڈھکوسلا ہے. جو کہتے ہیں ایک پتھر ڈالو جس پہ پڑے گا وہ شاعر ہوگا، یہ جھوٹی باتیں ہیں، تحقیق کی باتیں نہیں ہیں. تو ہوا یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین نہیں کیا. میں سیما اکبر آبادی کا عاشق ہوں، لیکن ان کے ایک جملے سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ یہ کہ 1931 میں سیما اکبر آبادی جیسے بڑے شاعر نے کہا، آپ
مبتدیوں کو شامل کر کے ہمارے مشاعرے میں ہمارے مشاعروں کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے مشاعرے دو قسم کے کریں، ایک اساتذہ کا مشاعرہ الگ اور ایک مبتدیوں کا مشاعرہ الگ۔ یہ تو اردو کے لیے زہر ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کی، دوسری چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ جناب صدر جب بیٹھتا ہے مشاعرے میں تو میرا نوجوان شاعر جب آتا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، نہ اس کی دل جوئی کرتا ہے، نہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے اس کو یعنی ضم کرنا چاہتا ہے۔ وہ میں نے بعض وقت تو ایسا دیکھا ہے کہ وہ پوڈیم پر لرز رہا ہے۔ ہم لوگوں کو اگر ہم اردو کے سچے آپ کے جو ہے وہ ہیں تو سب سے اہم چیز، آپ کے اشعار کی کوئی قدر نہیں کرے گا اگر ہماری نسل جوان آپ کے جو ہے شعر نہ سمجھ سکے۔ ایک زمانہ تھا، دیکھ رہے ہیں آپ، ایک زمانہ تھا، ایک میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ لکھنؤ میں 30% لوگ صاحب بیاض ہوتے تھے، 1 2 4 شعر کہہ کے اپنی بیاض میں رکھتے تھے۔ آج ہم 0.001% ہو گئے ہیں، نہ کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، نہ داستانیں لکھی جا رہی ہیں، نہ شعر لکھے جا رہے ہیں۔ نہیں، اگر آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ پابند غزل لکھیں، آزاد غزل لکھیں۔ اور آئیے اب میں کمپیئر کرتا ہوں کینیڈا کا اور US کا۔ تیسرے جماعت کے بچے کو ٹیچر آ کے کہتا ہے یو ہیو ٹو رائٹ اے پوئم ناؤ۔ تھرڈ بچے کو کہتے ہیں کہ تم کو کاغذ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم کو اب ایک پوئم لکھنا ہے۔ اب وہ پوئم کیا جانتا ہے، لیکن وہ اپنے جو ہے وہ جو تھاٹس ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ نرم تھاٹس، اس کو غلط طریقے سے کاغذ پر لکھتا ہے۔ یہی بچے جب شادی میں آتے ہیں تو دولہا بیٹھا ہوا ہے تو دولہے کے جو دوست ہیں وہ ایک کاغذ پر 6-8 شعر لکھ کر ٹوٹے پھوٹے سناتا ہے۔ وہاں پر آپ کے جو کینوس بڑھ رہا ہے پرسنٹیج کا، وہ دیکھ کے میرا دل جلتا ہے کہ اور ہماری اردو کی وہ رستافت، وہ لطافت ہم نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشاعرہ ایک بہت اہم چیز ہے، لیکن پھر وہ بگ اسٹاپ ایٹ از ہوتا ہے، یعنی ہم لوگوں پر۔ ہم نے اپنے مشاعروں کو، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں علی گڑھ ایسوسی ایشن جو ہے المنائی کے جو مشاعرے ہیں، آج کوئی دوسری تنظیم نہیں ہے جو اتنے مشاعرے کرتی ہیں، لیکن اس میں جا کے آپ جوانوں کی پرسنٹیج دیکھیں، لیس دین 5%۔ تو ہم نے اس امانت کو، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جوانوں کے مشاعرے رکھیں، بیت بازی کی محفلیں رکھیں۔ ہم کو ضرورت یہ ہے کہ کم از کم ہر مشاعرے میں کہیں کہ ہم چاہتے ہیں 7 یا 8 ہمارے شاعر جو جوان ہوں وہ پڑھیں، اور جناب صدر وہی ہو جو آپ کے ان لوگوں کے ساتھ آپ کے جو ہے۔ تو اس طرف تھنک ٹینک کی ضرورت ہے کہ ہم تخلیقی ادب، آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ مسلسل میگزین چھپ رہے ہیں، اور آج کل تو یہ دنیا IT کی ہو گئی ہے۔ 5 منٹ دیجئے، ایک بچے سے کہیے 5 منٹ میں کین یو سے اے اسٹوری ان 5 منٹس، اس کو ہم ویڈیو سے بتا سکیں، کیونکہ جب تک کہ اس کو آپ ایلیویٹ نہ کریں وہ آئے گا نہیں۔ ہم تو ضرورت فعلاً تخلیقی ادب کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم کو اپنے روش کو اور اسٹائل کو بدلنا پڑے گا اور تحمل کرنا پڑے گا، ورنہ ہمارا یہ جو کلام ہے، ہمارے جو یہ پورے دیوان ہیں، یہ سب دماغ کی نظر ہو جائیں گے۔ آپ کی زبان کو کوئی نہیں پڑھنے والا ہے۔ آپ کی زبان اردو میں اگر لاکھوں بھی ہوں تو ان کو کوئی نہیں پڑھنے والا ہے اگر نسل جوان اس کو فالو نہ کرے۔ وہی نسل جوان ہوگی جو ترجمہ کر کر دنیا کو بتائے گی۔ یہ دنیا کا طریقہ رہا ہے۔ زبان پر خارجی جو آتا ہے اس سے اکتساب کرنے کے لیے وہ لیس دین 1 in 1000 ہوتا ہے۔ زبان کو جو انٹروڈیوس کرتا ہے زبان دان انٹروڈیوس کرتا ہے، جس کی مادری زبان ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ جو انرجی ہے مشاعروں کی، علی گڑھ جس کا اس وقت آپ کے تاج رکھتا ہے اپنے سر پر، نوجوان شعراء کو شامل کیا جائے، یعنی لازمی قرار دیا جائے کہ اور لوگوں سے کہا جائے
کہ ہمت افزائی کریں، سنیں، اگر کوئی سخم ہے ٹھیک کر لیا جا سکتا ہے، آزاد نظمیں کرنی چاہیے، اور کچھ ہو ایک آدھ اسٹوری، ایک آدھ آپ دیکھیے کھول کر، میں نوجوانوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اتنی خوبصورت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اتنی دے آر موسٹ انٹیلیجنٹ، کیونکہ وہ دنیا کی جو ہے دنیا وہ جو چیز پیش کر سکتے ہیں. ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، ہمارے اگر آپ یہ گلدستے کہتے ہیں، میری لائبریری میں ہے، یہ 200 سال پہلے 150 سال پہلے ایک مصر طرح دیا جاتا تھا، اس کے بعد سے اس پر لوگ شعر کہتے تھے، بھیجتے تھے، تو وہ گلدستے کی شکل میں شامل ہوتا تھا. وہ گلدستے میں آپ دیکھیں گے عورتوں کے جذبات، عورتوں کی نسوانیت کے بارے میں مرد لکھتے تھے شعر، اتنے غیر فطری، اتنے بناوٹی، اتنے آپ کے ڈھکوسلا انداز کے آپ کو جو ہے طبیعت آپ کی ختم. مگر گزشتہ 60-70 سال سے جب ہماری شاعرات نے آپ کے جو ہے شاعری شروع کی ہے، اب ہم کو معلوم ہوا کہ نسوانی جذبات کیا ہے، اب ہم کو معلوم یہ ہوا کہ عورت کی آپ کے اندرونی کیفیت کیا ہے، اب ہم کو معلوم یہ ہوا کہ ہماری تہذیب کے چار چوب میں رہ کر اور لمیٹیشن میں رہ کر کس طریقے سے، کس نزاکت سے وہ خاتون آپ کے جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہماری لڑکیوں کو بھی پوری طریقے سے انوالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ جیسا علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مرد کی تربیت فرد کی تربیت ہے اور عورت کی تربیت ایک خاندان کی تربیت ہے. تو بڑا اچھا سوال ہے کہ تخلیقی ادب ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس طرف ہم کو دیکھیے، ہم کو چاہیے کہ میٹنگس رکھیں. ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اگر ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. 2024 میں ہیں ہم اس وقت، یہ 75 سال ہمارے لیے، ہماری زبان کے لیے از اے چیلنجنگ آپ کے جو ہے، کیونکہ زبانیں بہت ہی اسٹرانگ طریقے سے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. ایک اور شخصیت ہمارے بیچ موجود ہے، سعودی گزٹ کے سینئر جرنلسٹ جناب اطہر رضوی صاحب. اطہر رضوی صاحب سے سوال لیتے ہیں. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. ماشاءاللہ بہت پرمغز تقریر آپ کی، بہت اچھے خیالات، اور ہمارے لیے سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ. اور ویسے میں کوئی سوال تو میں نہیں کر رہا تھا. آپ کا نام بھی ہے، بیٹھیے، آپ کا نام ہے، یہاں دیکھیے، یہاں دیکھیے، ادھر آئیے. حضور میں خود سوال لوں گا آپ سے. چلیے، مسئلہ یہ ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک مقام کا اور ہر ایک زمانے کا بھی اور مقام کا انداز بدلتا رہتا ہے. یہاں کے جو جوان ہیں یہ عربی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ عربی تاریخ سے پوری طریقے سے واقف ہیں، ان کو قرآن مجید کی اور دینیات کی اور اس کی تعلیم کمپیریٹیو جو US کی ہے یا کینیڈا کی ہے، تو یہ جو تخلیقی ادب پیدا کریں گے اس کا کینوس الگ رہے گا. انڈیا میں جو تخلیقی ادب ہوگا اس کا کینوس الگ ہوگا، پاکستان میں جو کینوس ہوگا، کیونکہ اردو آپ کے ایک کاسموپولیٹین آپ کے جو ہے سچویشن میں آ چکی ہے اس وقت. لیکن جو بیسک ہے اردو کا، جو اردو کی تہذیب ہے، وہ اردو کی تہذیب تقریباً ہر جگہ وہی ہے. جیسے مشاعرہ ہے، مشاعرے کی جو روایت ہے، مشاعرے کی جو تہذیب ہے، مشاعرے کی جو تاخیر اور تقدم کا مسئلہ ہے، مشاعرے کی جو مسائل ہیں، پوری دنیا میں وہی ہے، لیکن اس میں امینڈ ہو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ برنامہ جو ہے نا آپ کے، کون پہلے پڑھے کون بعد میں پڑھے، اس کو اٹھا دیا جائے، کیونکہ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے.
شاعر کا کلام خود جو ہے اس کا مقام پوڈیم پر علم بولتا ہے. کسی کو بھی آ جائیے تو معلوم ہو جائے گا. 2 منٹ بات کر لے تو یہ جو محمل، پہلے تو سب سے پہلے میں اپنے شاعروں سے کہتا ہوں جو سامعین بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، کبھی مت کہو کہ آپ میرا شعر نہیں سمجھ سکے. بڑی بدتمیزی ہے وہ، اس وجہ سے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے وہ جو سمجھتے ہیں. کیونکہ یہ گرد بیٹھے تو معلوم ہو کہ محفل میں کون کون ہے آپ کے، جو کتنے عظیم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے. جو تو یہ جو گھمنڈ ہے، یعنی یہ جو فکر ہے، کیونکہ غالب نے انسان کے ذہن کو ایک لفظ دیا محشر خیال، اس کی ابھی تک تفسیر نہیں ہو سکی، کیونکہ ہم محشر ہی نہیں جانتے تو اب خیال کا محشر کیا جانیں گے آپ کے. جو تو یہ محمل میں کون ہے جانتے ہی نہیں ہم. تو آ کے شاعر کہتا ہے آپ میرا شعر سمجھ ہی نہیں سکے، یعنی میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، آپ میری طرف نہیں آ سکے. تو یہ جو بیکار چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب صدر نے ان کو تاکید نہیں کی کہ سامعین سب سے عظیم ہوتے ہیں اور ان کی. تو مشاعرہ جو ہے ہمارے پاس ایک تہذیبی روایت ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ پرسوں میں کہہ رہا تھا، بلکہ ایک بے دل پر جہاں پر میں بات کر رہا تھا، کہ ہمارے مشاعرے کی جو روایت ہے، میں مشاعرے کی ایک تاریخ لکھ رہا ہوں. مشاعرے کی روایت ہماری خواجہ میر درد کے حجرے سے شروع نہیں ہوئی. مشاعرے کی ہماری روایت بے دل دہلوی سے شروع ہوئی. بے دل کا شاگرد رابندرا داس خشکو کہتا ہے کہ بے دل صبح اٹھتے، سب سے پہلے نماز فجر کے بعد ایک لوہے کا مقدر ہوتا جس کو میں مشکل سے 2 ہاتھ سے اٹھا سکتا ہوں. خشکو کہتا ایک ہاتھ سے اس کی ورزش کرتے، پھر اپنے کمرے میں چلے جاتے، شام تک مسلسل آپ کے کام کرتے، اپنے اشعار کی تزئین، شعر کہتے، اشعار کو آپ کے جو ہے، اور جب شام ہوتی تو دروازہ کھول دیا جاتا، اب لوگ آنا شروع ہوتے گھر میں. ہر شام بے دل کے گھر مشاعرہ ہوتا. بے دل سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بے دل، خشکو کہتا ہے بے دل بہت آہستہ بات کرتے تھے، لیکن جب شعر پڑھتے تو ایک خاص آواز بلند سے پڑھتے، بلکہ شعر کی صورت بن جاتے. اور سب سے پہلے اپنے شعر پڑھتے. جب اپنے شعر پڑھ لیتے تو ایک انگلی سے کسی ایک کو مخاطب کر کے کہتے اب تم پڑھو. اور جب وہ شعر پڑھتا تو اگر اس میں کچھ سخم ہوتا، کون کون ہیں اس میں آپ کے میر قمر علی، آپ کے شاکر جو آصف جاہ اول ہیں، ان کے شاگرد ہیں، وہ ہوتے. اس محفل میں شاہ گلشن ہوتے جو ولی دکنی کے استاد ہیں، ان کے شاگرد تھے بے دل کے ساتھ. اس میں میر تقی میر کے سوتیلے ماموں آرزو شرکت کرتے. اس میں نعمت خانہ عالیق شرکت کرتے. اس میں سید عبداللہ سادات بارہا کا رئیس شرکت کرتا. اس مشاعرے میں لوگوں کے سامنے اس شعر کی صحت اور اس شعر کی پوری توسیع کرتے، لیکن کسی کی اہانت نہیں کرتے. ایک مرتبہ جعفر زٹلی آ جاتا ہے، وہ تو پھرتے ہی رہتا تھا، اور آ کے کہتا ہے استاد ایک قصیدہ لکھ کے لایا ہوں آپ کے لیے. کہتے ہیں سناؤ. ہاں. تو کہتا ہے پہلا مصرع پڑھا کہ چے عرفی چے فیضی جلوئے تو پھس. یعنی عرفی کیا ہے، فیضی کیا ہے، یہ تو تیرے سامنے پھس ہیں. کہتی ہاتھ سے روک دیا. کہا جعفر ہم خانخواہ کے لوگ ہیں، ہم صوفی لوگ ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی اہانت برداشت نہیں کر سکتے. دیکھ رہے ہیں کیریکٹر دے رہا ہے. یہ ہے ہماری آپ کے جو ہے تہذیب. اس کے بعد سے خشکو کہتا ہے اپنا بٹوا کھولا اور 2 اشرفی نکال کے دیے جعفر کو. لوگوں نے کہا استاد
دوسرا مصرع تو سن لینے دیجئے. ہم چاہتے ہیں یہ پھس کا قافیہ کیا باندھا لکھا ہوا ہے. کہا نہیں, ہم آپ کے جو ہے قلندر لوگ ہیں, ہم اپنے بزرگوں کی آپ کے یہاں. تو مشاعرے کی روایت یہ ملی. دیکھیے ہم کو سبق لینا کہ صاحب صدر جو ہے, صاحب مکان جو ہے, سب سے بڑا شاعر جو ہے, سب سے پہلے شعر پڑھ رہا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے, اگر کسی سے کچھ سخم کوئی کمزوری رہ گئی تو اس کو ایک طریقے سے بیان کر رہا ہے اور اس کو اہانت نہیں سمجھا جا رہا ہے. کیونکہ ہم لوگوں کے پاس, میں کیونکہ 40 سال سے شعر کہہ رہا ہوں اور آپ کے مشاعروں میں رہتا ہوں مہتاب صاحب, ہٹتے ہی آپ کے جو ہے چیمے گوشیاں ہوتی ہیں, اس نے یہ غلط کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اس قدر تھرڈ کلاس گفتگو ہے. تو آپ بتائیے کہ وہ لرزے نہ. تو ہم لوگوں کو اس چیز کی, دیکھیے جب تک کہ ڈائگنوسس کریکٹ نہ ہو, ٹریٹمنٹ ول ناٹ بی ڈن. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے نقائص کو سمجھیں. تو اس کے بعد اشارہ کرتا تھا, تو تقدیم اور تاخیر کی بات نہیں تھی. تم پڑھو گے, تم پڑھو گے, تم پڑھو گے, کیونکہ استاد خود پڑھ لیا اور اس کے بعد سے سخن. اور کہیں اہانت کا مسئلہ نہیں تھا. یہاں تو صرف جو ہے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں خمیس اتارنے کی بات رہ گئی ہے شاعروں میں, آپ کے جو ہے ہنسانے کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشاعرے کی جو تہذیب ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ تھنکر ٹینک ہے. ہم لوگ یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں, اگر آپ لوگ یہ ڈیسیشن نہیں لیں گے, بیکاز یو آر دا پیپل, یہ مت سمجھیے کہ کوئی آسمان سے آ کے ہم لوگوں کو ارشاد کرنے والا ہے. نہیں, اردو ادب کی تاریخ یہی ہے کہ لشکر پورا سوتے رہتا ہے اور ایک شخص اٹھ کر لشکر کا پورا کام کرتا ہے. قانون تو بنائیں گے آپ لوگ, قانون کی پیگیری آپ ہوگی. اور تیسری چیز جو خوشگو نے لکھی, ہر ایک سے اسی دل جوئی کے ساتھ بے دل شعر سنتے تھے, ہر ایک سے. آپ نے دیکھا ہمارا صدر جب کسی کو سننا چاہتا ہے سنتا ہے, جب نہیں سننا چاہتا تو جو ہے دوسرے سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے. دیٹ از ناٹ رائٹ. نہیں, آپ بتائیے, انصاف ہے یہ کسی ایک شاعر کے ساتھ؟ تو ان چیزوں کو اگرچہ کہ ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں آج بڑے مشکل میں, اس وجہ سے کہ میں پوری محفل کو خراب کر رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسائل آپ کے جو ہے ہمارے اس میں ہیں. بلکہ محفل کو اپنے علم سے بہراور کر رہے ہیں, کیونکہ کل ورکنگ ڈے ہے, اس لیے سوالات اور جوابات میں جو ہے تھوڑا سا وقت محدود رکھیں تو زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے. جناب سید افضل صاحب. میں پہلے 2 شعر نظر کرتا ہوں. مرزا رفیع سودا کا ایک شعر ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کس کے لیے ہے. گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی, اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. بہرحال ایک تھا. اور ایک شعر ہے حیدرآباد کے بہت مشہور عالم حسام الدین فاضل علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے کہ عمل کریں نہ کریں سامعین کی مرضی, ادا فریضہ کیا واز ہم سنا کے چلے. تو بہرحال یہ سوال میرا یہ ہے کہ اردو دانی, اردو سیکھنا, آپ جو بتائیں یہاں خاص طور اس ملک میں کوئی کلاس تو بنا نہیں سکتے, کوئی کالج نہیں بنا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. ایک آئیڈیا جو مجھے آیا ہے کہ آج کل الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, کیوں نہ ایک یوٹیوب چینل بنا کر بچوں کو اس کا راغب کیا جائے. اس کو گھر چھوڑ کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ گھر بیٹھے وہ اپنا دیکھتے رہے اور سیکھتے رہے, کرتے رہے. اور اہم چیز یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ادب کا فقدان بہت زیادہ ہے اس دور میں. ادب جو ہے وہ سکھایا جائے پہلے تو ادب, اس کے ساتھ پھر اردو. تو یہ دونوں جو ہیں, چونکہ اردو اور ادب جو ہے یہ منسلک ہیں ایک کے ساتھ ہے, تو یہ بہت ضرور اردو چینل میڈیا وہ یوٹیوب چینل اگر بنا دیا جائے, یہ تنظیمیں سب مل کے کر کے جو کچھ ایسا ہو سکتا ہے تو وہ یہی. اور کیا کہہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد بھی یہاں سے اگر یہ تصمیم حاصل کرے. دیکھیے آج سے 25 سال پہلے پشاور کے خانزاد صاحب نے کیلیفورنیا میں
انجینئر ہیں، فورنسک انجینئر ہیں، میرے دوستوں میں سے ہیں. انہوں نے فونیٹکس پر ایک، اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں اردو فونیٹکس پر، ان کا آپ کو ایک پورا ویڈیو ملے گا. اگر آپ لوگ اس کو، میں نے اس کو کم از کم 5 مرتبہ 10 مرتبہ اس کو عام کرنے کی کوشش کی. ٹوٹلی آئی گاٹ 0 رسپانس. ٹھیک ہے، وہ ٹوٹلی آئی گاٹ. مگر اگر آپ لوگ کریں اس کو ذرا سا ماڈیفائڈ کر دیجئے. اس نے کیا کیا آپ کے جو ہے خانزاد نے، کہ اور میں ان کا نمبر بھی دے دوں گا. ہی از ان کیلیفورنیا اور میرے ہم عمر ہیں. ہی از اے ویری، آپ کے جو ہے شاعر بھی ہیں. تو انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا کہ اردو، ہم بچوں کو گھر میں اردو کس طریقے سے پڑھائیں. نہ مدرسے کی ضرورت ہے نہ فلاں. تو اردو فونیٹکس پر اگر ہم کام کریں تو بچوں کو اردو قاعدہ پڑھا سکتے ہیں، اردو کا لہجہ سکھا سکتے ہیں، اور اردو لکھنا آپ کے جو ہے سکھا سکتے ہیں. تو اگر ایک کام بھی کر لیا جائے، کیونکہ ٹیکنالوجی از دیئر، ہم کو صرف اب بھرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مکتب کی اب ضرورت نہیں ہے. ہم اگر کوشش کریں گھر پر، تو اپنے بچوں کو 15 منٹ یا 20 منٹ، جو میں نے ان سے بات کی، اگر ایک پیرنٹس ہفتے میں 3 دن 15 منٹ سے 20 منٹ صرف کرے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے آپ کا اخبار پڑھنا شروع کر دے گا، اردو پڑھنا شروع کر دے گا اور لکھنا بھی شروع کر دے گا. تو جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ کیا جا سکتا ہے. اور آج کی جو ٹیکنالوجی ہے، اور آج کے بچے جو ہیں نا آپ کے، وہ بہت ہم سے زیادہ آگے ہیں آپ کے. تو اور ایک چیز جو نئی تحقیق ہوئی ہے، ہم کہتے تھے چھوٹے بچوں پر، ہم کو کہا جاتا تھا کہ جو ہے 7 سال سے پہلے جو ہے کنڈر گارڈن میں بچہ نہ جائے کیونکہ اس کا ذہن ڈیولپ نہیں ہوا. نئی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 3.5 سال کا بچہ 5 زبانیں جو ہے یاد کر سکتا ہے. 3.5 سال کا بچہ 5 زبانیں یاد کر سکتا ہے. ہم 7 سال تک 6 سال تک آپ کے بچے کو فرسٹ جماعت میں نہیں بھیجتے تھے. تو نئی ریسرچ سے فائدہ اٹھا کر اردو کی بنیادی تعلیم ضروری ہے. جب بنیادی تعلیم ہوگی، جب دیکھیں گے کہ بچے جو ہے، کیونکہ ہمارے طرف مسئلہ یہ ہو گیا ہے، یہ چند الفاظ جو ہمارے بچے کر لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، وہ ہم کو خوش کرنے کے لیے بولتے ہیں. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے بعد سے جو ہے کوئی کوشش نہیں کی جائے. مگر اگر اس کو لایا جائے یہاں پر اور کہا جائے کہ وہ 4 شعر جو تم لکھے ہو وہ پڑھو، اور 50 لوگوں میں پڑھ دے گا، تو آپ یقین مانیے وہ کبھی اس اسٹیج کو نہیں بھولے گا. کیونکہ ہم کو یاد ہے کہ ہماری زندگی میں ایسے جو واقعات آئے ہیں، 5 افراد کے سامنے، 15 افراد کے سامنے ہمیں پریزنٹ کیا گیا ہے، وہ کبھی ہم بھول نہیں پاتے. تو لیٹس پرووائڈ دیٹ. آپ کے جو ہے اس وقت اردو بہت ہی چیلنجنگ آپ کے اسٹیجز میں ہے. تو اس وجہ سے ہم کو کچھ کرنا پڑے گا تاکہ آگے بڑھنے کے لیے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ایک سوال لیتے ہیں جناب مبشر اعظم صاحب سے. مبشر اعظم صاحب پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. پہلے تو آپ کا بے انتہا شکریہ کہ پورے ہفتے بھر سے ہم آپ سے مستفیض ہو رہے ہیں. اتنا پوچھنا کہ نظام دکن کی اردو کی خدمات جو ہے اس پہ کیا کہنے. دیکھیے، دبستان دہلی کے لٹنے کے بعد دبستان لکھنؤ نے اردو کو سپورٹ کیا. داغ نے وہاں سے کہا، داغ دہلوی تھے، جب دیکھا کہ اردو پنپ رہی ہے لکھنؤ میں، تو داغ نے کہا طنزیہ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے. یہی نہیں رکے داغ، آگے بڑھے کہ نہیں کھیل اے دوست، نہیں کھیل اے دوست، یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. یہ لکھنؤ پر ایک حملہ تھا. تو امیر مینائی نے ادھر سے جواب دیا. اردو کا ذکر لکھنؤ والوں کے سامنے. دیکھ رہے ہیں آپ، دبستانوں کی لڑائی بتا رہا ہوں میں آپ کی. جب انہوں نے کہا کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو
کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، تو ادھر سے امیر مینائی جو لکھنوی تھے کہنے لگے اردو کا ذکر لکھنؤ والوں کے سامنے، مشک ختن کا ذکر غزالوں کے سامنے۔ تو جب دبستان لکھنؤ لٹا تو پھر حیدرآباد نے جگہ لی۔ اگر حیدرآباد نہ ہوتا تو یہ اردو آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ حیدرآباد کے سپوتوں کی مٹی میں کچھ ایسا نمک ہے کہ شمالی ہند نے اور ہندوستان نے اس کی اتنی آپ کے جو ہے پذیرائی نہیں کی۔ دیکھیے پورے آپ کے جو ہے بر صغیر میں پہلی اردو یونیورسٹی علی گڑھ تو عثمانیہ کے بعد بنی ہے، محمدن اسکول 1887 میں بن گیا۔ حضرت سر سید نے آپ کے سائنٹیفک علی گڑھ اسکول بنا دیا، غازی پور میں آپ کے وہ بھی بنا دیا، اسکول بھی بنا دیا، لیکن یونیورسٹی جو بنی ہے، پہلی یونیورسٹی جو اردو میں بنی ہے 1917 میں، جس کے لیے سر اکبر حیدری نے رابندر ناتھ ٹیگور کو ٹیلی گرام بھیجا تھا کہ ہم ایک یونیورسٹی کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے اس یونیورسٹی کا افتتاح ہو۔ تو ان کی طبیعت خراب تھی، تو رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا تھا آج مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے، یہ جملے ہیں رابندر ناتھ ٹیگور کے، آرکیوز میں آپ دیکھ لیجئے، اس کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، کہ ہندوستان میں ایک ایسی یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے کہ جس کا میڈیا قومی زبان میں وہاں کی پڑھایا جائے گا، یعنی سراہا تھا کہ اردو میں ہو رہی ہے وہ یونیورسٹی جس میں پورے سائنٹیفک۔ تو میر عثمان علی خان، آپ کے پورے بر صغیر کے جتنے بھی نواب تھے، جتنے بھی رجواڑے تھے، وہ سب ہز ہائنس تھے، کوئی ہز ایگزالٹڈ ہائنس نہیں تھا، وہ صرف نظام تھے۔ اس وجہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دہلی میں جب تاج سجایا گیا تو جو کنگ بڑا ہے آگے، صرف عثمان علی خان کے لیے بڑا ہے، اپنے تھرون سے ایک اسٹیپ آتا ہے، کیونکہ the person who is coming is his exalted highness میر عثمان علی خان۔ اس زمانے کا ایک آپ کو، تو میر عثمان علی خان ہماری تہذیب کے نمائندے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں کیونکہ میں تحقیق کا آدمی ہوں۔ وائسرائے نے کو معلوم ہوا کہ نظام تشریف لا رہے ہیں تاج پوشی کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے، تو اس زمانے میں ٹیلی گرام بھیجا، وہ ٹیلی گرام آپ کو مل جائے گا، اس میں لکھا کہ پلیز سینڈ می دا ٹائم اینڈ دا ڈے یو آر کمنگ ٹو ڈیلی سو دیٹ وی ول بی ایٹ دا ریلوے اسٹیشن۔ تو نظام جواب دیتے ہیں، یہ ہے تہذیب، لیتے جائیے۔ کہتے ہیں آئی ایم کمنگ، یہ ورڈس ہیں ان کے، وتھ مائی زنانہ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ اینی نامحرم شوڈ بی ایٹ دا ایئرپورٹ۔ یہ ہے تاریخ میں سب چیزیں کہ عثمان علی خان نے منع کر دیا کیونکہ میں زنانے کے ساتھ آ رہا ہوں۔ اب وہ پردہ کریں نہ کریں وہ اور چیز ہے، بتایا تو صحیح۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ نظام جنہوں نے 180 سے زیادہ لوگوں کو تعلیماتی آپ کے وظائف مقرر کیے، جس کی قیمت کم از کم 300 روپے تھی اس زمانے میں۔ آپ کے ابوالعلا مودودی ہوں کہ نیازی ہوں، ہر ایک اسلامی عالم، ہر ایک بڑا شاعر، وہ فانی بدایونی ہوں، جوش ملیح آبادی ہوں، وہ آپ کے کیا کہتے ہیں، میں لائن اگر آپ کو گنانا شروع کروں تو جو ہے وہ جائسی ہوں، ہر ایک اس دربار سے استفادہ کیا۔ شبلی ہوں، حالی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سر سید کا جو علی گڑھ تھا، تو جب حالی نے مد جزر اسلام لکھا، وہ مد جزر اسلام کہ سر سید لکھتے ہیں جب انہوں نے 5 کتابیں بھجوائیں پوسٹ سے، تو سر سید لکھتے ہیں جب یہ کتاب ہاتھ آئی
تو جب تک کہ ختم نہ ہوئی میرے ہاتھ سے نہ چھوٹی، اور جب ختم ہوئی تو افسوس ہوا کیوں ختم ہوئی۔ وہ حل اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر مجھ سے خدا پوچھے گا کہ سید تو دنیا میں کیا کر کر آیا ہے، تو میں کہوں گا کہ میں حال ہی سے مد و جزر اسلام لکھا کر لایا ہوں۔ وہ سر سید، تو وہ سر سید مد جزر اسلام کے ڈرامے جو ہے پیسے جمع کرنے کے لیے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ محمدن ایجوکیشنل فنڈز کے لیے مختلف مقامات پر ڈرامے کرتے تھے، جس سے جو ہے اور خود اپنی ٹوپی کو ہاتھ میں لے کر آپ کے کیا کہتے ہیں پیسے جمع کرتے تھے۔ لیکن جب حیدرآباد آئے ہیں تو یہ جو فلک نما ہے، یہ فلک نما اس نواب کا ہے جن کو یہ چوگن کھیلنے کا بڑا شوق تھا، یہ بمبئی جاتے تھے، انہوں نے یہ فلک نما بنایا تھا۔ اور آپ دیکھ لیجئے، میں نے حال ہی پر 9 کتابیں لکھی ہیں، حال ہی پر میں نے 9 کتابیں لکھی ہیں، میرے ویب سائٹ پر دیکھ لیجئے، اور میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک نظم ہے حال ہی کی جو 1906 یا 1907 کی ہے کہ وہ جو فلک نما جب بنا تھا تو حالی کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ میں نے ایک جگہ بنائی ہے، آپ تشریف لائیے، پہاڑ پر ہے، بہت اچھی جگہ ہے وہ فلک نما، اور وہاں پر حالی نے یہ نظم پڑھی تھی مد و جزر، اور اتنا ان کو جو ہے ڈونیشن ملا تھا محمدن آپ کے جو ہے علی گڑھ کے لیے۔ تو حیدرآباد کی جو اردو خدمات ہے، دارالترجمہ دیکھ لیجئے، عثمانیہ یونیورسٹی تو اپنی بات ہے، دارالترجمہ آپ کتاب ملے گی، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے، وحید الدین سلیم کی اصطلاحات کہ کس طریقے سے ایک لفظ کو لے کر عثمانیہ یونیورسٹی میں بیٹھتے، نظم طباطبائی اس کی صدارت کرتے، عمادی اور وغیرہ وغیرہ پورے علماء بیٹھتے، اور ایک انگریزی لفظ کی اردو میں کیا مستعملہ ہوتا وہ بناتے۔ تو دارالترجمہ، عثمانیہ یونیورسٹی، دوسرے یونیورسٹیوں کو مدد، اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے آصفیہ جو ڈکشنری ہے 7 جلدوں میں، وہ بھی نظام کا ہے۔ یہی نہیں بلکہ نظام نے ہر ایک یونیورسٹی کو ایک بڑی رقم بھی آپ کے جو ہے دی۔ تو اگر وہ پوری ایک اسپیچ ہو سکتی ہے نظام پر، لیکن پھر وہی شعر کو مجھے پڑھنا پڑتا ہے کہ پردہ ہمارے نام سے اٹھا، آنکھ ملائی لوگوں نے۔ تو حیدرآباد جو ہے، حاضرین اکرام، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے اگر کوئی سوال کرنا چاہاں تو تاشفین سید صاحب۔ چلیے ٹھیک ہے حاضرین، اور ایک چھوٹی سی جو ہے رسم باقی ہے۔ یہاں کی جو 3 تنظیمیں ہیں وہ اپنی اپنی کتابیں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں اردو اکیڈمی جدہ سے صدر، جنرل سیکرٹری اور جو مدیران ہیں وہ یہاں آئیں اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں مجلہ پیش کریں۔ آپ لوگوں کو دیر ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تشنے کے بھی باقی ہے۔ محبت ہے آپ کی جو ہے۔ خدا نہ کرے آپ کو مرض رکھے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب، آئیے آپ ابھی آ جائیے، ممنون ہوں، بہت ممنون۔ آئیے آ جائیے، آ جائیے۔ تصویریں باقی رہتی ہیں، ضرور آ جائیے آپ کی۔ کیا کہنے، کیا خوبصورت تصویر۔ شکریہ۔ ایک اور تنظیم عثمانیہ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن، جناب عارف قریشی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ پیش کریں۔
حضرات، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے جدہ کے اردو داں کو بہت اچھی نالج دی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور حضرات، میں اس خوشگوار موقع پر بزم عثمانیہ جدہ کی جانب سے ایک سیمینر عثمانیہ یونیورسٹی کے 100 سال مکمل ہونے پر اس کی عظیم تاریخی اور تعلیمی خدمات پر ایک سیمینر ترتیب دیا تھا. اس سیمینر کو میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے عثمانیہ کے اوپر بہت کچھ کہا ہے اور اچھی نالج بھی ہے، تو میں 1 منٹ ڈاکٹر صاحب کی اجازت لوں گا کہ وہ 1919 میں جب عثمانیہ یونیورسٹی کا افتتاح کا وقت آیا، اس وقت حضور نظام عثمان علی پاشا جب افتتاح کرنے یونیورسٹی گئے، تو جیسے ہی انہوں نے داخل ہوئے یونیورسٹی میں، تو انہوں نے دیکھا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ خط آور تصویر ان کی لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے تصویر کو 2 منٹ بغور دیکھا، اس کے بعد مسکرا دیے. اس کے بعد آرٹسٹ سے قلم مانگا، قلم مار کے تصویر کے نیچے لکھا خادم، اور کچھ نہیں لکھا. خادم لکھا اور دستخط کر دیے. خادم لکھا اور دستخط کر دیے. وہ چاہتے تو بانی عثمانیہ یونیورسٹی بھی لکھ سکتے تھے، وہ چاہتے تو 7ویں نظام بھی لکھ سکتے تھے، نہیں لکھا. انہوں نے جب پورا دورہ کیا، جب واپسی ہوئی ان کی، تو انہوں نے جب گاڑی میں ان کا جو خادم تھا دروازہ کھولا، اور جب خادم نے دروازہ کھول کے ان سے کہا کہ تشریف رکھیے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا علم روشنی ہے، علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی ہے، اور جہالت تاریخی ہے. حضرات، ان کلمات کے ساتھ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور یہ سیمینر میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. یہ سیمینر جو ہے سو عثمانیہ یونیورسٹی اور حضور نظام کے 100 سالہ خدمات پر بنائی گئی ہے. یہ سیمینر جو بھی پڑھ لے گا اس کو عثمانیہ یونیورسٹی اور حضور نظام کے خدمات کے بارے میں پورا معلوم ہوگا. وہ ایک بڑے شاعر بھی تھے. ان کا ایک شعر پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو پسند آئے. زبان شمع سے سنتا ہوں قصہ سوز الفت کا، زبان شمع سے سنتا ہوں قصہ سوز الفت کا، شب آخر ہو گئی لیکن ابھی ہے داستاں باقی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت ممنون ہوں، بہت ممنون. کیا کہنے ہیں آپ کے جو ہے. میں بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں اس کا جو ہے آپ کے جو ہے پورا مطالعہ کر کے آپ کو اطلاع دوں. ممنون، ممنون، بہت ممنون. حاضرین، ایک بہت ہی خاص کتاب قرآن اور تخلیق انسانی جو لکھی گئی ہے کیپٹن ایم شیخ صاحب کے ذریعے، اور اس کو پیش کریں گے ڈاکٹر احمد واسع صاحب. ان کے صاحبزادے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں. سراج وہاب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی یہاں تشریف لائیں. میں گزارش کرتا ہوں جناب عبدالرحمن بیگ صاحب سے کہ وہ سراج وہاب صاحب یہاں تشریف لائیں. جناب عبدالقدیر صدیقی صاحب اور جناب عبدالرحیم یحییٰ منشی صاحب یہ پلیک ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے.
شکریہ. حاضرین، میں احمد پرفیومز کی جانب سے ایک جناب عبدالقدیر صدیقی صاحب آج کے مہمان خصوصی کی خدمت میں تحفہ پیش کر رہے ہیں. میں اس بزم کے جنرل سیکرٹری جناب عمران کوثر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شکریہ کی رسم ادا کریں. زندگی ناکامیوں کے نام ہو اس سے پہلے کوئی اچھا کام ہو. تو جیسا کہ ابھی ہاں بالکل ابھی تو اسی کے چلتے میں خاک طیبہ ٹرسٹ کی طرف سے ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کو پیشکش کرنا چاہ رہا ہوں. جو اردو زبان کے لیے آپ لوگ اتنی جستجو اور محنت اور اتنا دل میں درد ہے کہ ہم اس زبان کو زندہ رکھیں اور ہماری نسلیں اس زبان سے انجان نہ ہو. تو خاک طیبہ ٹرسٹ ایک بہت ہی پرانی تنظیم سعودی عربیہ میں اور حیدرآباد میں ہے، اور الحمدللہ آج 32 سال کے سفر میں خاک طیبہ ٹرسٹ نے اپنے 18 ایجوکیشنل ویلفیئر سینٹرز بنائے ہیں حیدرآباد اور ڈسٹرکٹ میں. تو میں سارے اردو کے تنظیموں کو دعوت دیتا ہوں کہ خاک طیبہ ٹرسٹ کے وائس پریزیڈنٹ اور ٹرسٹی ہونے کے ناطے کہ میرے سارے 18 سینٹرز آپ لوگ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. آپ ہمارے پریمیسز اور ہمارے ریسورسز اور سارے چیزیں وہاں پہ ایز اے اردو کی لینگویج پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایز اے تحفہ ٹو دی کمیونٹی. اور یہ چلتے چلتے گفتگو اسلم افغانی صاحب سے بھی ہوئی تھی ہماری کچھ دن پہلے کہ خاک طیبہ ٹرسٹ اردو کی ہر تنظیم کے ساتھ میں ہے. ہمارے بہت بڑے بڑے سینٹرز ہیں اور آپ پورے طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. چلیے ہم آج کی اس محفل کے اختتام پر آئے ہیں، اور میں آپ سب کا تہہ دل سے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے فرینڈز آف حیدرآباد اور اظہار اردو ٹوسٹ ماسٹر کی طرف سے آپ نے اس دعوت کو قبول کیا. اور بالخصوص میں اموبا، خاک طیبہ ٹرسٹ، بزم اتحاد، اقبال اکیڈمی، اردو اکیڈمی، اظہار اردو ٹوسٹ ماسٹر، KBN ایلومنائی، دارالعلم، نف اور شاداب ریسٹورنٹ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور آج کے مہمان خصوصی جناب عبدالقدیر صاحب اور عبدالرحیم صاحب کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور میں بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں ہمارے ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری اس دعوت کو قبول کیا، اور اپنے علم کے سمندر میں سے کچھ چھینٹے آپ نے ہم پر نچھاور کیے ہیں. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور بالآخر اس ایوننگ کی آرگنائزنگ کمیٹی جناب عبدالرحمن بیگ صاحب کا بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی محنتوں سے ہم کو ایک ایسی شخصیت سے تعارف کروایا ہے جو اپنے علم سے ہم سب کے روح کو جھنجھوڑا ہے کہ بھائی تم لوگ کر کیا رہے ہو. آپ سب کے دل میں اردو کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ہم اس سبق کو بھول گئے تھے. اسی لیے ہر سال جیسا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا ایک مہینہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے لاتا ہے، وہی موسم آپ نے لایا ہے اردو کی محبت کو تازہ کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. تو میں جناب صدر صاحب، جناب مہتاب خضر صاحب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. سراج باب صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے یہ پروپوزل رکھا کہ محفلیں تو بہت ہوئی عابدی صاحب کی، مگر وہ ان کے سینے سے وہ موتی نہیں نکلا جو ہم سننا چاہتے تھے. تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. اسلم افغانی صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہترین نظامت کی. آپ کی ایسی نظامت کے لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ ٹریننگ لینا چاہیے.
آپ کے انڈر میں کہ ہم بھی کچھ اس میں سے آپ سے سیکھ سکیں. اور جناب مرزا قدرت بیگ صاحب اور سلمان جبران آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور بالخصوص مہمان آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس دعوت کو قبول کی. جی متین عثمانی صاحب اور ہمارے میڈیا متین عثمانی صاحب اور علیم صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پورے پروگرام کو بہت ہی خوبصورتی سے کوریج کیا ہے. اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ واپس سے ہم اس کو اگر دیکھنا چاہے تو اس کو کیسا دیکھ سکتے, تو وہ آپ کے چینل کے ذریعے سے, اور ہمارے علیم صاحب جو کوریج کر رہے AK نیوز کی طرف سے, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, شب بخیر. اور اس کے ساتھ ساتھ ولیج ریسٹورنٹ کے مینجمنٹ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں.